آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید علی حسین قمی صاحب. یہ بتائیے جس طریقے سے بھی آپ باہر کا دورہ کر کے چلے آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. قرآن کی آیت ہے کہ حق آیا اور باطل جو ہے وہ اس کو مٹنا تھا اور مٹ گیا. حق ہمیشہ بلند رہتا ہے اور حق بلند ہی رہنا ہے. ظاہر ہے کہ میں افریقہ تقریباً 25 سالوں سے میرا مستقل سفر رہتا ہے. افریقہ کئی ملکوں میں جاتا ہوں اور الحمدللہ وہاں کے لوگ افریقہ کے کھوجا حضرات جو ہیں وہ بے انتہا اس سے محبت کرتے ہیں، بالکل گھر کی طرح میرا وہ خیال رکھتے ہیں اور بے انتہا محبت ہی کی وجہ سے میں محرم میں اور ماہ رمضان میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہیں رہوں. ابھی میں نے 3 ملکوں کا دورہ کیا، کمپالا کا، کینیا کا اور تنزانیہ کا. ہمارے ساتھ بہت سے لوگ تھے وہاں پر، مگر اس وقت میں نے جو حالات دیکھے افریقہ کے سرزمین پر، مومنین کے حالات کاروباری تو ہیں بہت ہی اچھے نہیں ہیں، اور کیونکہ دنیا کے حالات خراب ہے تو ظاہر ہے وہاں بھی حالات خراب ہیں. مگر ایک بات میں وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ افریقہ میں جب سے جا رہا ہوں اور لوگوں سے ملاقات رہتی ہے، لوگ بہت جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ ہمیں لاکھوں ہزاروں ڈالر دیتے ہیں، کروڑوں ڈالر دیتے ہیں کہ میں ادارے کے لیے کام کر سکوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب بھی میں گیا، جب سے جا رہا ہوں، بس 5 6 7 آدمی ہمارے مومنین کھوجا ذات ہیں کہ جو ہمارے ادارے کی مدد کرتے ہیں، ہماری نہیں بلکہ ادارے کو 1500 ڈالر دے کے مدد کرتے ہیں. 5 6 آدمی ہر جگہ پر، کہیں 2 آدمی ہیں، کہیں 5 آدمی، ایسے 10 12 آدمی، 10 12 مومنین جو ہیں پورے افریقہ میں تعاون فرماتے ہیں. مگر اس وقت اس بار ایسا ہوا کہ کوئی بھی تعاون اس طرح کا نہیں ہو پایا کہ جو ادارے کو فائدہ پہنچتا. اور یہ سب جانتے ہیں کہ ادارے میں غریب، یتیم، بے سہارا بچوں کی ایجوکیشن میں آج 25 سالوں سے ہزاروں بچوں کو تعلیم دلائی، ہزاروں بچوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی. اس سلسلے میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مہدی پور صاحب اچھی طریقے سے جانتے تھے، جو رہبر کے نمائندے تھے دہلی میں، اور انہوں نے بہت مدد ہمارے ٹرسٹ کی. اور ساتھ ہی میں بہت سے افریقہ کے لوگ ہمارے ادارے میں لکھنؤ میں تشریف لائے. محبوب کرمانی صاحب ان کے بہنوئی تھے، محبوب فضل صاحب، جناب مصطفیٰ راجانی صاحب، جناب فضل صاحب، اور بہت سے حسن علی صاحب مرحوم کا انتقال ہو گیا، سجاد خاکو صاحب، حسین بھائی وانجی جو کینیا کے تھے، چیئرمین تھے، اور ایسے لوگ بھی آئے، جناب امتیاز صاحب، بہت سے لوگ آئے یہاں پر. میں سب کا تو نام نہیں لے سکتا ہوں، اور وہ ہمارے اچھے اور مخلص دوست ہیں، اور الحمدللہ آج بھی ہمارے سے ویسے ہی رابطہ ہے. کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا، خدا ان کو جنت نصیب کرے. مگر میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ افریقہ جانے کا مقصد یہ نہیں ہے، یا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں لوگ چندہ دیتے ہیں، ڈونیشن بہت دیتے ہیں، بہت ہمارے ادارے کی مدد کرتے ہیں. 5 6 آدمیوں نے ہمیشہ سے انہی لوگوں نے مدد کی ہے، اور وہ بھی کسی نے $1000، کسی نے $500. اب تو سوچئے کہ 6 7 اگر آدمی دیں گے تو کتنے ہوں گے، آپ خود سوچیے. جس میں ہمارے تقریباً کم سے کم $2000 تو خرچہ ہی ہو جاتا تھا وہاں پر افریقہ میں. مگر کیونکہ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، چاہے وہ فیڈریشن ہو، چاہے وہ کھوجا جماعت ہو، چاہے وہ افریقہ جماعت ہو، وہاں کے لوگ نمازی، دیندار، مذہبی دیندار ہیں، مجلس ماتم کے پابند ہیں، اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اسی لیے ہماری بھی ہم سے ان سے محبت رہتی ہے. میں نے مجلسیں پڑھتا رہتا ہوں، وہاں پر جا کر فی سبیل اللہ مجلسیں پڑھتا ہوں، کوئی ہدیہ نہیں لیتا ہوں. میں نے ہدیہ کبھی نہیں لیا مجلسوں کا. اللہ جانتا ہے اور لوگ جانتے ہیں، میں نے کبھی مجلس کو اپنا ذریعہ معاش نہیں بنایا، اور آج بھی ہم الحمدللہ مجلسیں پڑھتے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں بناتے ہیں. ہمارے رضا بھائی جو محفل امام موسیٰ کاظم کے ذمہ دار ہیں، ہمارے عقیل بھائی جو وہاں کے جو ہیں وہ مکھی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ بدنام کرنا کسی بھی عالم کو، کہ مطلب ہے کہ افریقہ سے بہت چندہ ملتا ہے، افریقہ کے لوگ بہت تعاون کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ ان کی اپنی بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، بہت سے خرچے ہیں، ان کے اپنے بہت سے پروجیکٹ ہیں. وہ اپنے ہی پروجیکٹ میں مطلب مصروف رہتے ہیں، اور ساتھ میں حضرت آیت اللہ سستانی صاحب کی طرف سے یہ ان کے پاس آدیش آیا یا حکم آیا ہے کہ آپ کسی طرح کا کسی کو بھی ڈونیشن نہ دیا جائے، اس لیے وہ لوگ نہیں دے پاتے ہیں. مگر صاحب سادات جو ہے
وہ آپ کے کسی مرجع کی ضرورت نہیں ہے. سیم سادات اگر آپ کسی سید زادے کو، امام زادے کو، عالم کو دے سکتے ہیں، اس میں آپ کو فل اجازت ہے. سیم امام میں اجازت کی ضرورت پڑتی ہے، مگر سیم سادات میں اجازت کی ضرورت کسی کو نہیں ہے. جو لوگ بھی خون سکھاتے ہیں، میری ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ سادات آل رسول ایمان کی اولادوں کو ان کی مدد فرمائیں، ان کو تعاون فرمائیں. اور ساتھ میں ایک بات اور بہت خیال رکھیں کہ اگر کوئی بھی عالم آتا ہے تو رزق کا ذمہ دار اللہ ہوتا ہے. میں یہاں کے علماء سے بھی، ہندوستان کے علماء سے جو لوگ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے پریشان ہوتے ہیں، مشکلات اٹھاتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی جائیے اپنے انتظام جائیے، اپنا ٹکٹ ہو، اپنا ہوٹل ہو، اپنے پاس رہنے کے کھانے کے لیے پیسہ ہو. جب آپ کسی بھی ملک جائیے تو اپنے انتظام جائیے، کسی پر بھروسہ نہ کیجیے. اور اگر بھروسہ کریں گے تو آپ کو دقتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. پہلا جیسا ماحول افریقہ کا اب نہیں رہا ہے جو آج سے 15 سال پہلے الحمدللہ ماحول اچھا تھا. وہاں کا لوگ مدد کرتے تھے خاموشی کے ساتھ، کسی کو بتاتے نہیں تھے. اس وقت حالات اچھے وہاں کے نہیں ہیں. اس لیے میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا، علماء سے، کہ آپ لوگ تھوڑا احتیاط کیجیے. اور علماء مومنین سے میں گزارش کروں گا کہ ہندوستان کے خاص طور مومنین سے کہ آپ جو ہیں وہ علماء کا خیال رکھیے، اداروں کا خیال رکھیے. اگر آپ اداروں کا خیال نہیں رکھیے گا تو ادارے خود بخود بند ہو جائیں گے. غریب، بیوہ، یتیموں کی جو ہے مشکلات بڑھ جائیں گی. بہت بہت آپ تمام لوگوں کا شکریہ، خاص طور سے افریقہ کے مومنین کا. اگر ہم سے کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی بات ہو گئی ہو تو آپ میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. ہم کبھی کسی کی نہ مخالف تھے اور نہ مخالف ہیں اور نہ انشاءاللہ مخالف رہیں گے. جو اگر اچھائی کرتا ہے تو اچھائی اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو برائی کرتا ہے وہی برائی اللہ دیکھ رہا ہے. نہ میں نے مولویت اس لیے کی تھی میں ڈالر اکٹھا کروں، روپیہ اکٹھا کروں. الحمدللہ ہمارے خاندان میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے جو زمین جگہ تھی، ہم نے ان زمین جگہوں کو بیچ کر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی، اچھی طریقے سے ان کو پرورش دی. ہم نے خود زکوٰۃ کے پیسوں پر ان کی پرورش نہیں کی ہے. اور ہم تو صرف غریبوں کے لیے کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب تک کہ ہماری حیات ہے. اور انشاءاللہ افریقہ ہم انشاءاللہ ہمیشہ جاتے تھے، جاتے ہیں اور انشاءاللہ جاتے رہیں گے. مومن سے ملاقات ہوتی رہے گی. اور تمام لوگوں تک میرا یہ میسج جائے کہ افریقہ میں علماء کرام کو چاہیے ہے جانے سے گریز کریں، کسی کے بھروسے پر نہ جائیں. خدا حافظ. مولانا صاحب یہ بتائیے، جس طریقے سے ابھی 3 تاریخ سے اور 9 تاریخ کے تک کی ایران میں جو شوق سبھا رکھی گئی تھی سید آیت اللہ خامنہ ای صاحب کے سلسلے سے، اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنہ ای صاحب کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ دنیا میں انہوں نے اپنی شہادت کے بعد دنیا کو زندہ کر گئے، بیدار کر گئے، آزاد کر دیا. اور جو دنیا میں اختلافات مسلمانوں میں تھے وہ اپنی شہادت کے بعد انہوں نے سب کو ایک کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ دنیا میں نہ امریکہ کی طاقت ہے، نہ روس کی طاقت ہے، نہ کسی کی طاقت ہے. اگر طاقت ہے تو اللہ کی ہے، پروردگار کی ہے، اہل بیت کی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا جنازہ، اتنی بڑی تشییع جنازہ دنیا میں کسی کی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے پہلی مرتبہ اتنا بڑا رش، اتنا بڑا مجمع، اتنے بڑے لوگ. آج ان کے جنازے میں 6 مہینے کے بعد بھی لوگ وہاں پہنچ کر ایران میں 100 ملکوں کا اکٹھا ہو جانا اپنی جگہ خود ایک معجزہ ہے. کہیں پر بھی دنیا میں امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، فرانس ہو، لیبیا ہو، جتنے بھی ملک میں کہوں کم ہیں، آج تک کہیں پر بھی 100 ملکوں کے لوگ اکٹھا نہیں ہوئے. وہ بھی ایسے حالت میں کہ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہو، جہاں پہ لوگ مارے جا رہے ہوں، جہاں پہ بمباری ہو رہی ہو، جہاں پہ لوگ پریشان ہوں. اس ایسے ماحول میں رہبر انقلاب کے لوگوں نے اتنا اچھا انتظام کیا کہ 100 ملکوں کے لوگوں نے آ کے ان کے تشییع جنازہ میں شرکت کی اور کروڑوں کی تعداد میں مومنین نے ان کو رخصت کیا اور وہ سپرد خاک کیے گئے. خدا بند عالم ان کو جنت نصیب کرے. ان کے خانوادہ جو تھا وہ بھی شہید ہو گیا اور جو بچے بچے ہیں میں ان کو تعزیت پیش کروں گا. خاص طور سے ان کے جو بیٹے ہیں مصطفیٰ خامنہ ای صاحب، میں ان کو تعزیت اور بیٹوں کو بھی تعزیت پیش کروں گا. بڑا افسوس کا مقام تھا ایسے موقع پر ان کا صبر و ضبط کرنا. اور ایران کو دنیا سمجھی تھی کہ ایران ختم ہو جائے گا. آج ایران تو نہ ختم ہوا انشاءاللہ، نہ کبھی ختم ہوگا، مگر ظالم ضرور ختم ہوں گے. امریکہ کو ختم ہونا ہے، اسرائیل کو ختم ہونا ہے، یورپی ملک جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں
ان کو بھی ختم ہونا ہے، اور جو عرب ممالک ہیں وہ جو ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، نیز نابود ہوگا، اور انشاءاللہ امام زمانہ کے آنے سے پہلے دنیا میں عدل کی حکومت ہوگی، اور امام جب آئیں گے تو انشاءاللہ بہترین حکومت ہوگی۔ اور شیعوں کے لیے تو حدیث بھی ہے کہ یہ دنیا جو ہے جہنم ہے، اور کافروں کے لیے دنیا جو ہے جنت ہے۔ تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے رہبر کو، اپنے قائد کو، اپنے مرجع کا احترام کریں، علماء کا احترام کریں، دانشوروں کا احترام کریں، مومنین ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں، مجبوروں کی مدد کریں۔ یہی ان کا پیغام آیت اللہ خامنہئی کا تھا کہ پڑوسی کا خیال رکھیں، چاہے وہ پڑوسی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، انسانوں کی خدمت کرنا یہ انسانی فریضہ ہے۔ ہم یہی گزارش کریں گے کہ ایران کے ساتھ آپ ہوں، اور ایران کے ساتھ پورا دنیا ہے، اس وقت پورا ہندوستان ہے۔ آپ دیکھیں کہ کروڑوں کی تعداد میں روپیہ جمع کیا گیا ایران کی مدد کے لیے۔ ایران لوگ گئے، ایران سے محبت کرتے تھے، ایران سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ ایران سے محبت کرتے رہیں گے۔ ہم نے بھی وہاں کا نمک کھایا ہے 8-10 سال، اس لیے میں ہمیشہ جو ہوں ایران کے ساتھ تھا، ایران کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ ایران کے ساتھ رہوں گا۔ خدا حافظ۔